خطیب اہل علی جناب مولانا علی نواز صاحب قبلہ امام جمعہ پیشنواز نالا سپارہ سے تشریف لا رہے ہیں بڑے فلائٹ پر استقبال. صلی اللہ علیہ وسلم. مل جل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. محترم اور سامعین کرام، بزرگان عزیز، واجب الاحترام قبلہ و کعبہ، زندگی نے ایک بار پھر موقع دیا کہ آپ کے سامنے حاضر ہو کر ذکر آل محمد سے اپنے بھی دل کو منور کرے اور آپ کے بھی قلوب کو منور کرے. ظاہر سی بات ہے، ہمارا اور آپ کا شمار سب کا مولا کائنات بالخصوص شیعان حیدر کرار اسی کے اعتبار سے ہمارا تعارف بھی ہے اور ہماری پہچان بھی ہے. اور دنیا میں اس کی زندہ مثال اگر دیکھنی ہو تو یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو کرار والے تھے وہ آج میدان میں ہیں، جو فرار والوں کے ماننے والے تھے وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں اب بار بار آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ توجہ رکھیے، اس لیے کیونکہ الحمدللہ آپ کو علم ہے کہ میرا انداز بیان کیا ہے. ہاں، داد و تحسین حضور سرپرستی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بزرگ بھی الحمدللہ وہ کہ جو خطیب اکبر کو سنے ہوئے ہیں، خطیب الایمان کو سنے ہوئے ہیں. میں تو ظاہر سی بات ایک طالب علم ہوں جو آپ کے سامنے کچھ معروضات لے کے آیا ہوں جو آپ تک پہنچانی اور اس منبر کا حق ہے. اس لیے کیونکہ آج کا پورا شوب دور اور اس ماحول میں سب سے بڑی مشکل یہی ہو گئی ہے کہ آج اپنوں کو ہی اپنا بنانے میں محنت کی جا رہی ہے. سب سے بڑی شے یہ ہے، دیکھیے دوسروں کو لائے وہ تو ایک الگ شے ہے، اپنوں کو اب دیکھیے جس جملہ میں پھر وہ کہوں گا جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ گیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ دور ہے میرے عزیزو، اور بہت ہی جو ہے وہ پورا شوق دور ہے. اس دور میں علی ولی اللہ کا تحفظ، ماضی میں چلے جائیے تو تب علی ولی اللہ کا تحفظ غیروں سے کیا جاتا تھا، دلیلیں وہاں دی جاتی تھی. آج خود اپنوں کو دینی پڑ رہی ہے. اور کس بنیاد پر؟ اما مولانا یہ فضیلت آپ نے کہاں سے پڑھ دی؟ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اگر علی کو اتنا آسان ہی سمجھنا ہوتا، اللہ اکبر میرے عزیز. دیکھیں میرے ساتھ رہیے گا. سفر تبھی اچھا لگتا ہے کہ جب جو ہے وہ مسافر بے عین ہی سفر کرنے والا جیسا. اگر میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں تو آپ کا بھی حق ہے کہ آپ میرے ساتھ اسی طریقے سے چلے. اچھا دیکھیے بات کا آغاز کر چکا ہوں اور الحمدللہ ہمارے بڑے بھائی موجود ہیں جو گزشتہ 2 مجلسوں میں تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور دیگر بھی افراد ہیں. کچھ چہرے نئے ہیں میرے سامنے جنہیں میں دیکھ رہا ہوں، اور بہت اچھے سے ان کو معلوم ہے کہ ہم کو بات کس طریقے سے آپ تک پہنچانی ہے. حضور جملہ بس یہاں سے آغاز کر رہا ہوں. تمہید کے لیے بہت سی باتیں ہیں لیکن مجلس کا آغاز کر رہا ہوں. ہم اور آپ کے لحاظ سے آج کے دور میں بالکل آپ اور ہم ہیں، مجمع سے مخاطب نہیں ہے، حضور کی بات کر رہا ہوں اور اپنی بات کر رہا ہوں. ہم مجلس کا آغاز تب کرتے ہیں کہ جب مجمع آ جائے. یہ آج کا حساب بن گیا ہے. لیکن ابھی ہم دیکھیں گے، ابھی تو ہم ممبر پہ آئے ہیں، 10 منٹ تھوڑی سی بات جو ہے وہ ادھر کی ہو جائے، پھر جو ہے وہ ادھر کی ہو جائے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم بات کا آغاز کریں گے. الحمدللہ اتنا تو میں نے اسی لیے آپ کا نام دیا، آپ کو اتنا تو علم ہو چکا ہوگا کہ میں ادھر ادھر کی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. جتنی جلدی بات آپ تک پہنچ جائے گی اتنی جلدی میں دوسرے خیمے میں قدم رکھ دوں گا. اب آپ یہ بتاتے رہیے گا کہ بات آپ تک کتنی جلدی پہنچ رہی ہے. آج کے دور میں توجہ رکھیے گا میرے عزیزو، اتنا نقصان ہمیں غیروں سے نہیں ہے جتنا نقصان ہمیں اپنوں سے ہے. نہیں آپ سمجھے ہی نہیں میرے عزیزو. چلے اور وضاحت کر دیتا ہوں. اما انہوں نے تو مولا کو اٹھا کے وہاں رکھ دیا. اچھا ہماری کیا بھی ساتھ ہے کہ ہم مولا کو اٹھا کے وہاں رکھیں؟ یہ ہمارے اختیار میں تھوڑا ہی ہے. علی نے کہا جو مجھے اس کے مقابل میں رکھے یا اس کے برابر رکھے تو وہ واجب القتل ہے. اللہ اکبر. بھئی مولا کا قول ہے، مولا کا قول ہے. جناب سلمان نے سوال کیا تھا، یا علی آپ کو نہ خیبر میں دیکھا نہ خندق میں دیکھا، اتنا غضبناک آپ کو کبھی نہیں دیکھا جتنا غضبناک آج دیکھا. کس بات پر؟
ایک انسان نے آپ کو درجہ خدا دیا، توجہ، تو علی نے اسے فوراً قتل کر دیا۔ تو عزیز و سلمان نے پوچھا تھا اتنا غضبناک کبھی نہیں دیکھا، اللہ اکبر، کبھی نہیں دیکھا۔ تو مولا نے فرمایا تھا سلمان یہ ہمارے اور اس کے مابین طے پایا ہے، خدائی اس کی ہے، قدرت ہماری ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ خدائی اس کی ہے، وحدہ لا شریک وہ ہے، لیکن اس نے اختیار ہمارے ہاتھ میں دیا ہے۔ چلے اور قریب آ جائے، ابھی موضوع کا تو اعلان کرنا باقی ہے، ابھی آپ میرے قریب آئے تو انشاءاللہ پھر میں آپ کو بتاؤں۔ اس فرش اعضاء سے آپ کچھ لے کے جائیں، یہ بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، لے کے جائیے عزیزو۔ لے کے جانے کا جب سوال آتا ہے تو ہر ایک کے ذہن میں صرف ایک ہی چیز آتی ہے کہ مولانا یہ بتائیے وہ مجلس کون سی ہے کہ جس سے ہم لے کے نہیں جاتے؟ اللہ اکبر، حضور سلامت رہے۔ وہ مجلس بتائیے کہ جس سے ہم خالی ہاتھ جاتے ہیں، کوئی مجلس بتائیے کہ جہاں سے ہم لے کے نہ جاتے ہو۔ کبھی کیا لے کے جاتے ہو؟ تبرک۔ ہر مجلس سے آپ بتائیے کون سی مجلس ایسی ہے کہ جس سے ہم خالی ہاتھ گئے ہو؟ عزیزو بزرگوں سے تائید چاہوں گا، تبرک کبھی ہمارے اور آپ کے لیے بانٹا ہی نہیں گیا تھا۔ سلامت رہے میرا عزیزو، نہیں یہی توجہ جوانوں سے چاہتا ہوں۔ مجلس خطاب آپ سے میرا عزیزو، بزرگ تو یہ دعا دے رہے ہیں، یہ ان کا بڑاپن ہے اور بزرگی کا حق ہی یہی ہے۔ میں مجلس ان کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور بلایا بھی آپ ہی لوگوں نے، یہ تو الحمدللہ ہم سے بہتر جانتے، اسی لیے ہم نے آغاز میں کہا کہ خطیب اکبر کو سنے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ سرپرستی کے لیے قبلہ و کعبہ، آپ ان کے بیان سے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں۔ کسی بھی بزرگ سے پوچھئے گا کہ مجلس کے بعد تبرک رکھا کیوں گیا تھا؟ ہمارے لیے، آپ کے لیے؟ وہ الگ شے کہ ہمیں 5 حصے دیے جاتے ہیں، ایک الگ مسئلہ ہے۔ چلے میرا عزیزو، شاید ممبر کی عطا جملہ پہنچ جائے تو بتا دیجئے گا، یہ نہ دیکھیں کہ کتنے بیٹھے ہیں، بس جتنے ہیں یہی کافی ہے میرا عزیزو۔ تبرک تو ہر مجلس کے بعد بانٹا بھی اس لیے جاتا ہے کہ دنیا دیکھ لے نہ آل محمد کے در سے کل کوئی خالی ہاتھ پلٹا تھا نہ آج خالی ہاتھ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آباد رہے، سلامت رہے، سلامت رہے میرا عزیزو، کہ یہی بیداری چاہیے، بس پیغام پہنچ، سلامت رہے، سلامت رہے۔ بانٹا ہی اس لیے جاتا ہے، میں نے اشارہ کیا تھا میرا عزیزو، آج بات کا آغاز کر رہا ہوں کیونکہ الحمدللہ حیات رہی تو یہ 5 مجلسیں ہیں، اور انشاءاللہ میری کوشش رہے گی کہ جتنا ہو سکے میں علوم آل محمد آپ تک پہنچاؤں۔ توجہ رکھیے گا میرا عزیزو۔ پھر مولانا وہ شے بتائیے کہ جو ہمیں مجلس سے لے جانی چاہیے، اس لیے کیونکہ اگر تبرک ہمارے لیے نہیں تھا، ظاہر سی بات ہے یہ غیروں کے لیے رکھا گیا، تو ہم کیا لے جائیں؟ کیوں رکھا گیا تھا تبرک؟ تبرک اس لیے رکھا گیا تھا کہ دوسری قومیں تبرک لینے کے لیے، آپ نے جملہ محسوس ہی نہیں کیا، اچھا میں نے یہ نہیں کہا تبرک کے لالچ میں، اللہ اکبر، معراج نہیں ہوئی میرے جملوں پہ، تبرک کو لینے کے لیے، میں نے لفظ لالچ کیوں نہیں کہا بیان کروں گا میرا عزیزو۔ تبرک لینے کے لیے جب وہ فرش اعضاء تک آئیں گے، 1 گھنٹہ بیٹھیں گے، انہیں معلوم ہے آخر میں تبرک بچے گا، اسی تبرک کو لینے کے لیے 1 گھنٹے تک بیٹھے رہیں گے، ذاکر کو بھی سنیں گے، نوحہ خان کو بھی سنیں گے، اس کے بعد 1 گھنٹے بعد جب گھر جائیں گے تو پھر ذہن میں وہی مجلس آئے گی، سمجھ میں آئے گا حق کہاں تھا باطل کہاں تھا، سمجھیں گے، غور و فکر کریں گے حق کہاں۔ اچھا بھی مولانا یہ تو ان کے لیے، ہمیں کیا ملا؟ ہم کون سی شے لے کے جائیے؟ توجہ میرے عزیزو، آج کے بعد مجلس میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ معراج ہوگی، ہم کیا لے جائیں؟ مجلس میں صرف 1 تبرک نہیں بڑھتا، مجلس میں 2 تبرک بڑھتے ہیں، اور شاید اور قریب آ جائے، اور دونوں تبرک کی تاثیر بھی الگ الگ ہے۔ ایک تبرک وہ ہے کہ جو جسم کو پالتا ہے، اللہ اکبر میرے عزیزو، بڑی تعریفیں سنی ہے آپ کی اور میں پڑھ چکا ہوں۔ ایک تبرک وہ کہ جو جسم کو پالتا ہے، ایک تبرک وہ کہ جو روح کو پالتا ہے۔ اللہ اکبر، اس جملے پہ بولنا تھا۔ جسم والا تبرک ہر ایک کو مل سکتا ہے، روح والا تبرک ہر ایک کو نہیں مل سکتا، اس لیے کیونکہ فرش اعضاء پہ ایرا غیرہ نہیں آ سکتا۔
اللہ اکبر میرا عزیزو. ایک تبرک یہاں بیٹھ کے ملتا ہے, ایک تبرک یہاں کے بعد ملتا ہے. جو یہاں بیٹھ کے ملتا ہے وہ ہر ایک کو نہیں نصیب ہوتا. اگر نہ یقین ہو تو بعد مجلس دیکھ لیجئے گا, ہے تو اپنے لیکن باہر کھڑے رہ گئے. ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر. بھئی ہے تو اپنے, بھائی میرا, میں اپنی مثال برا مت مانیے گا, والد میرے ہیں, رشتہ دار میرے, چچا میرے, مجلس پڑھ میں رہا تھا, نوکری میری تھی, لیکن اس کے بعد بھی باہر کھڑے رہے. جہاں گہر ہوگی پانی وہی بھرے گا. توجہ میرے عزیزو, پوری مجلس ہو گئی, اندر آنے کی توفیق نہیں, ہمیں توفیق نہیں ہوئی, سیدہ نے اجازت ہی نہیں دی کہ وہ تبرک تمہارے حصے میں آئے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. سلامت رہے. کہ ہمارے اور آپ کے بس میں ہوتا تو میرا عزیزو نہ جانے دنیا آج کہاں کی کہاں پہنچ جاتی. ہمارے اور یہ قیام ہماری بنیاد پہ نہیں ہے, اس لیے کیونکہ ہم یہ سمجھتے, ظاہر سی بات ہے ہم کر رہے ہیں تو یہ چل رہی ہے. ارے ہم نہیں بھی تھے تب بھی مجلسیں ہو رہی تھی, ہم نہیں رہیں گے تو بھی ہوتی رہے گی. اب بات مکمل کر دیتا ہوں میرا عزیزو. جو روح کو پالتا ہے وہ تبرک ہر ایک کو نہیں ملتا. اسی لیے نام علی پہ ہر ایک چہرہ نہیں کھلتا. ارے آپ کا شعر تھا حضور, ہر ایک چہرہ نام علی پہ نہیں کھلتا. یہ آج سے نہیں ہے, یہ دور رسول سے چلتا ہوا آ رہا ہے. اور شناخت اور پہچان کچھ ایسے تھی. ایک اژدہا تھا جس کا نام تھا معیار الولد. توجہ میری طرف رکھیے گا میرا عزیزو, ایک ایک بات بہت قیمتی ہے. نام تھا معیار جوان بولیں گے, میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. معیار الولد, اس کا کام کیا تھا؟ مکہ میں جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو لیتے تھے اور لینے کے بعد اس کے سامنے لا کے ڈال دیتے تھے. اگر وہ اس کو کھا لیتا تھا تو کہا جاتا تھا بھیا بچہ صحیح نہیں ہے, اور اگر وہ سونگ کے منہ پھیر لیتا تھا اب بچہ بالکل صحیح ہے. جاہلوں کو کون بتائے بھئی غذا کی بھی ایک نوعیت ہوتی ہے. چلے شاید جملہ پہنچ جائے, کچھ کھا کے خوش ہوتے ہیں, کچھ کھلا کے خوش ہوتے ہیں. چلو اور ہم آسان کر دیتے ہیں, کچھ لٹا کے خوش ہوتے ہیں, کچھ لوٹ کے خوش ہوتے ہیں. ارے ابھی آپ نہیں پہنچے میرے عزیزو, ابھی 40 آنے والا ہے. دیکھیے نجف سے لے کے کربلا تک. ارے اللہ اکبر میرے عزیزو, آپ جو ابھی تذکرہ ہو رہا تھا دیکھا بھئی کھانے والوں کی تعداد کم ہے. اے اللہ اکبر, کھلانے والوں کی تعداد کم نہیں ہے. اب تو یہاں سے پہچانیے حسین نے اپنی قوم کو لٹانا سکھایا ہے, لوٹنا نہیں سکھایا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. پہچانے عظمت نوعیت ہوتی ہے. پیٹ بھر گیا ختم ہو گیا. نہ جانے مکہ میں ایک دن میں کتنے بچے پیدا ہوئے, 10 میں سے ایک تو بچے گا. پہنچ جائے بات میرا دل سے دعا دے بھائی, ایک تو بچے گا نا. 10 کھائے 11واں چھوڑ دیا تو کہیں نہ کہیں تو رکے گا. اژدہا ہے وہ بھی. اب ایسے ہی ہوتا تھا, جتنا کھانا ہوتا تھا وہ کھا لیتا تھا, باقی کو چھوڑ دیتا. جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی, تیسرے دن کے بعد جاہلوں کا باپ, سلامت رہے میرا عزیزو, سمجھا کیجئے جملوں کو میرا عزیزو. آگے بڑھا, آگے بڑھ کے کہنے لگا یا نبی اللہ, لائیے علی کو ہمارے حوالے کیجئے, ہم اس کو معیار الولد سے جانچ لے کہ بچہ کیسا ہے. نبی کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر, قربان جائیے میرے عزیزو, کہنا چاہیے تھا نا کہ نہیں ضرورت نہیں ہے, بلکہ نبی نے کہا لے جاؤ. معیار الولد کے سامنے علی آئے, اس نے جیسے ہی اپنے پھن کو اٹھایا, علی نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا. اب تک بات ہی نہیں پہنچی. سر کو اٹھایا تکبر میں, گھمنڈ میں. علی نے اشارہ نہیں کیا, پیغام دیا ہمارے سامنے آنا, سر جھکا کے آنا.
زدار بنا دیں گے. اشارہ کیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. افراتفری مچ گئی, کوہرام برپا ہو گیا. کیا ہوا؟ قیامت آ گئی. ہوا کیا ہے؟ نبی اللہ اس بچے نے معیار الولد کے 2 حصے کر دیے, 2 ٹکڑے کر دیے. افسوس کی بات کیا ہے کہ اب سے لے کے اور آنے والے وقت تک کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا بچہ صحیح ہے, کون سا بچہ غلط ہے؟ نبی مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا آج کے بعد کسی معیار الولد کی ضرورت نہیں پڑے گی. اے اللہ, آج کے بعد کسی معیار الولد کی ضرورت نہیں پڑے گی. بس اس بچے کا ذکر کر دینا, جس کا چہرہ کھل اٹھے سمجھ لینا صحیح ہے, اتر جائے. صلوات پڑھے محمد وال. سلامت رہے آباد میرا عزیزو. محبت ہے, محبت ہے سر. دیکھیے یہ پہچان ہماری ہے, یہ شان ہماری ہے اور حق ہے. سوال اٹھتا ہے نا, کب تک علی علی کرتے رہیں گے, کب تک علی علی کرتے رہیں گے؟ توجہ میرا عزیزو, اب ہم سے کیا کہتے ہو؟ نبی کو جب ضرورت پڑی تو علی علی کیا. ہم سے مت کہو بھائی, نبی کو بھی جب بھی ضرورت پڑی تو ایک ہی نعرہ تو تھا, یا علی یا علی, اس کے علاوہ تھا کیا؟ ہر جگہ کب تک علی علی کرتے رہیں گے؟ اما تمہیں اتنا حسد کیوں ہے؟ علی علی ہم کر رہے ہیں, اگر تمہارا رہبر بھی ایسا ہو. جملہ پڑھ گیا میرا عزیزو. نام کون لیتا ہے کہ جس کے رہبر اس معیار کے ہوتے ہیں؟ اپنی بزموں میں نعرے لگایا کیجئے, مجلسوں میں نعرے حیدری کی صدا بلند رکھے کیجئے. اس بنیاد پہ نہیں کہ مجلس کتنی کامیاب ہوگی, اس بنیاد پہ کہ ولایت جوش کتنا مار رہی ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اس کے دور میں سمجھانا مشکل ہی ہے اپنوں سے. سلامت عام جواب تو چھوڑ دیجئے, ایک تو یہ, اور دوسری چیز, میں موضوع پہ رہیے گا میرا عزیز. دوسری چیز یہ کہ ایک مخصوص سرما تھا. جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کے آنکھوں میں وہ جو سب سے بڑا بت تھا عزا, اس کے قدموں کی وہ سرما لیتے تھے, خاک لیتے تھے, سرما بناتے تھے, اور جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کی آنکھ میں لگاتے تھے. ابو لہب آگے بڑھا, چاہا کہ علی کی آنکھ میں سرما لگائے. علی نے ہاتھ اٹھا کے ایسا تماچا مارا, چلے پھر آسان کر دیتا ہوں, ید اللہ اٹھا, ابو لہب کے منہ پہ پڑا. جا کے تاریخ پڑھیے گا, تماچے سے لے کر جب تک زندہ رہا دیکھتا ادھر تھا. سلامت رہے میرے عزیزو, دیکھتا ادھر تھا, چلتا ادھر تھا. علی نے بچپن میں بتایا کہ اگر میرا بغض رکھو گے چلو گے ادھر, دیکھو گے ادھر. صلوات پڑھے محمد وال. حق ہے میرے عزیزو, یہ ہمارا حق ہے. یہ میرے عزیزو, ہمیں یہ آج کے دور میں بالکل حق بیانی ہے. بالکل حضور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, مسئلے مسائل کے لیے ممبر نہیں ہے, اسی لیے ہر مسجد میں ایک پیش امام بیٹھا رہے. ممبر حق بیانی کے لیے, ولایت کو بیان کرنے کے لیے. اسی لیے یہ ہر تبرک ہر ایک کو نہیں ملتا, انہیں ملتا ہے. اور اتنی بات سنانے کے بعد ہی وضاحت کرنے پڑے, اور اس کا مطلب یہ کہ بات نہیں پہنچی ہے. کہاں ملتا ہے کہ جہاں رگوں میں لہو بھی پاک ہو, ماں کا شیر بھی پاک ہو. آپ تک بات نہیں پہنچی میرا عزیزو. یہ تبرک ہر ایک کو نہیں ملتا ہے. یہاں بیٹھ کے یہی عظیم تبرک ہے جو ہماری روح کو پروان چڑھاتا ہے. اسی لیے تو مجلس تغیر کا نام ہے, تبدیلی کا نام ہے, بدلاؤ کا نام ہے. اور اگر یہاں بیٹھ کے بدلاؤ نہ آ سکے تو پھر کہیں بھی چلے جائیے. اور قریب کر دیتے میرے عزیزو, کیونکہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ بات جلدی پہنچ جائے گی. ذات امام حسین علیہ السلام نام ہی اس ذات کا ہے
کہ جو اگر زمین پہ قدم رکھے تو زمین کو بدل دے، ضمیر میں آ جائے تو ضمیر کو بدل دے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، امام حسین، ذات امام حسین۔ اب میں وضاحت نہیں کروں گا، حضور یہاں بیٹھے ہیں تائید کے لیے۔ کربلا کی زمین 2 محرم سے پہلے جا کے تاریخ اٹھا کے پڑھیے گا، جو نبی جب وہاں سے گزرا یا تو پریشانی میں رہا یا اضطراب میں رہا، گریا کر کے گزرا، جا کے تاریخ پڑھیے گا۔ میرے جو جناب عیسیٰ گزرے گریا کرنے لگے، اس لیے کیونکہ زمین کا نام تھا کرب و بلا، ایسی زمین کے جس میں کرب بھی ہے بلا بھی ہے۔ 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام نے اپنا پاؤں رکھا، خاک کربلا کو اٹھایا۔ آج تک تیرے اندر کرب بھی تھا، بلا بھی تھی، حسین تجھے اپنا خون دے گا، اسی خاک کو خاک شفا بنا دے گا۔ اے اللہ اکبر۔ آج تاریخ گواہ ہے، دنیا ڈرتی ہے کفن سے، سلامت رہے، ڈرتی ہے کہ نہیں ڈرتی ہے؟ جا کے تذکرہ کر دیجئے، ڈر جائے گا۔ لیکن سلام ہو امام حسین علیہ السلام کو کہ انہوں نے اپنے ظاہر کے لیے سب سے قیمتی اگر تحفہ رکھا تو کفن رکھا۔ ارے کبھی سوچا ہوتا میرے عزیزو، ظاہر سب کچھ بھول سکتا ہے، کفن لانا نہیں بھولتا۔ کیوں نہیں بھولتا؟ اس لیے کیونکہ جانتا جس کی زیارت کرنا ہے اس نے وعدہ کیا تم قبر میں بعد میں آؤ گے، پہلے ہم آ جائیں گے۔ سلامت رہے، میرا وعدہ اس نے کیا، اس لیے جو بھی جاتا ہے کفن ضرور لے گیا۔ زمین میں کرب بھی تھا اور بلا بھی تھی۔ ذات اچھا میسیج ہے شاید پہنچ جائے، ابھی تذکرہ ہو ہی رہا تھا۔ حضور کتنی بار زیارت کر کے آئے؟ کہ 4 بار۔ کہ کتنی مرتبہ کر کے آئے؟ کہ حضور 5ویں بار انشاءاللہ جانے والے۔ اچھا بدلاؤ کتنا آیا؟ لیکن تھوڑی سی بات سخت ہوتی ہے اور میرا انداز ہی یہی ہے۔ کہ کتنی بار زیارت کر؟ حضور 5 مرتبہ۔ الحمدللہ، بڑے مخرج کہیں نہ آئے لیکن یہاں آ جائے گا۔ الحمدللہ حضور 5 مرتبہ زیارت کا بدلاؤ کتنا آیا؟ کہ حضور بدلاؤ ہم سے پوچھ لیجئے، جب زیارت پہ گئے تھے اس سے پہلے تب بھی بے نمازی تھے، آج بھی بے نمازی۔ اللہ دیکھیے میرا سی تو انہی جملوں پہ اگر بزرگوں کی تائید مل جائے سمجھ لیجئے مجلس کامیاب ہے۔ یہی مجلس کی کامیابی ہے، پیغام عام تک پہنچ جائے، یہی کامیاب۔ کہ حضور تبدیلی تو کیا کہنے، تبدیلی تو اتنی ہے ان میں کہ یہ پہلے بھی بے نمازی تھا، آج بھی بے نمازی، کل بھی گالیاں دے رہے تھے، آج بھی گالیاں دے رہے ہیں۔ جی کتنی بار زیارت کر کے آئے؟ کہ 5 بار۔ اسے زیارت کہیں گے؟ زیارت کا مطلب کیا ہے؟ حضور تائید چاہوں گا، زیارت کا مطلب کیا ہے؟ زیارت کا مطلب یہ ہے کہ جب ذریعہ امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے تو اب ایسا آنا چاہیے کہ جب پلٹ کے گھر آؤ تو بیوی دیکھے تو کہے مولا آپ کا شکر۔ آپ تک بات ہی نہیں پہنچی میرا عزیز۔ جب پلٹ کے آئے تو بیوی شکر کا سجدہ کرے۔ وہ کیسے؟ کہ جب گئے تھے تو پانی دو تو شکریہ نہیں، کھانا دو تو شکریہ نہیں، اب جب سے آئے ہیں اگر ہم سے پانی بھی مانگتے ہیں تو بدلے میں شکریہ کہتے ہیں، کھانے پہ بیٹھتے ہیں کل تک بسم اللہ نہیں کہتے تھے، آج بسم اللہ سب سے پہلے کہتے۔ کہ کل تک بعد میں ظاہر سی بات ظلم و ستم ہوتا تھا، آج صرف الفت اور محبت ہوتی ہے۔ عزیزو جب گھر کا یہ ماحول ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا آپ کا جانا بھی کامیاب ہے، زیارت بھی کامیاب ہے، اور اگر تبدیلی نہ ہے تو سمجھ لیجئے گا جیسے یہاں سیر و تفریح تھی ویسے وہی سیر و تفریح ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل گھڑی چلتی اتنی تیز ہے کہ ہمارے آنے پہ تیز ہو جاتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں دیکھتا نہیں ہوں سپیڈ جو ہے وہ کافی تیز چل رہی ہے۔ تو میں موضوع کا بھی اعلان نہیں کیا، یہ تو ذکر آل محمد ہے۔ لوگ آج ظاہر سی بات ہے کہ کب تک علی علی کیجئے گا،
میں تو نبی نے کہا ہے کہ تمام سمندر کا پانی روشنائی بن جائے، تمام جو ہے وہ درخت قلم بن جائے، جنوں انس مل کر اگر علی کے فضائل لکھنا شروع کرے وہ ختم ہو جائیں گے، فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ اور کریں سلامت رہے۔ سمندروں کا پانی سوکھا، یہ تمام جو ہے وہ شجر جو ہے وہ درخت قلم بنے نہیں بنے، تمام انسو ملک جن و انس سب جمع ہو گئے؟ کہ نہیں حضور ابھی تک تو جمع۔ اما جب کچھ بھی نہیں ہوا تو ملا ابھی سے کیوں پریشان ہو گیا؟ جب کچھ بھی نہیں ہوا بھئی ایسے کیا پریشانی؟ اچھا یہ تو ہمارے ہاں شاید جملہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے، ہمیں یہ تک نہیں پتا کہ الف سیدھا بنتا ہے یا ٹیڑھا، لیکن ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ پوری قوم ہمارے اشارے پہ چلے۔ جملہ ہے میرا دوست اگر پہنچ جائے، پورا ذمہ داری جتنی بھی ہے ہم کہتے ہیں کہ یہاں کھڑے رہیے تو کھڑے رہیے، توجہ رکھیے گا میرا دوست، ہم کہیے کہ چلے تو چلے۔ عزیزو آل محمد نے پہلے عمل کیا ہے پھر دعوت عمل دی ہے۔ اللہ نا عزیزو، اگر آپ اتنا لیٹ پہنچیں گے تو پھر مجھے وضاحت چاہیے۔ لیکن بشر بن کے آنا نعوذ باللہ معاذ اللہ ان کی کمزوری نہیں تھی، وہ انسانی لباس پہن کے آئے ہیں یہ ان کی کمزوری نہیں تھی، وہ تو لباسی انسانی لباس پہن کے اس لیے آئے تھے تاکہ ہم ان سے فیضیاب ہو سکے۔ اگر وہ اصلی نور میں آ جاتے تو کس کی مجال تھی جو ان کے نور کو محسوس کر لیتا، احاطہ کر لیتا، ان تھی طاقت ان آنکھوں میں۔ اما ہلکا سا اگر ٹرانسفارمر میں بلاسٹ ہو جاتا ہے تو کچھ دیر کے لیے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، اب بھی نہیں پہنچے۔ یہ دنیا کا نور ہے، یہ دنیا کا نور ہے کہ جس کا جو ہے ہم مقابلہ نہ کر پائے، اور ان کے نور کہ جن کو اللہ نے خلق یہ دنیا خلق کرنے سے پہلے بنایا ہو۔ تو بشر کا لباس پہننا نعوذ باللہ معاذ اللہ ان کی کمزوری نہیں تھی، ان کو ضرورت نہیں تھی، وہ تو پہنے ہمارے لیے تھے۔ لیکن یہ انسان اندھا دماغ سے پیدل اپنے جیسا دیکھا کہ 2 ہاتھ ہے 2 پاؤں ہیں، چلتے بھی ہماری طریقے سے ہے، بیٹھتے بھی ہماری طریقے سے، کہ یہ ہم جیسے، اللہ اکبر، یہ ہم جیسے کیا کس بنیاد پہ؟ کیونکہ دکھتے ہم جیسے تھے۔ اللہ اکبر، آل محمد اگر نہ ہوتے تو میرا عزیز کبھی اس بات کا جواب نہ ملتا کہ تم میں اور ان میں کتنا بڑا فرق ہے۔ فرق بتا رہا ہوں میرا عزیزو، ہم میں اور ان میں فرق سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر تلوار ہماری گردن پہ چلے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہماری گردن پہ اگر تلوار چلے تو میرا عزیزو سر تن سے تو جدا ہوگا، بولنے کی طاقت نہ رہے گی۔ ارے اللہ اکبر میرا عزیزو، بولنے کی طاقت نہ رہے گی، لیکن جب وہ نوری تقاضا پورا کرتے ہیں تو سر تن سے جدا تو ہوتا ہے۔ نوکے نیزہ پہ تلاوت کر کے بتا تم اور ہو ہم اور ہیں۔ سلام پڑھے محمد وآل محمد، بتایا سلامت رہے سلامت یا علی رب عزیزو، لیکن لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری، یا علی سلامت رہے آباد رہے۔ کہاں تغیر آئے گا ذہن میں رکھیے گا میرے عزیزو بات، اسی لیے میں بار بار تکرار نہیں کر رہا ہوں کیونکہ الحمدللہ آپ سن چکے کہ میں موضوع کے تحت چلتا ہوں۔ کہاں تغیر آئے گا؟ اگر گئے ہیں میرا عزیزو ایسا بن کے آئیے کہ ہاں معاشرہ خود دیکھ کے کہے کہ ہاں گئے تھے تو کچھ لے کے آئے۔ مجلس کی مثال دے رہا تھا آپ کو، تو یہاں آ کے بھی اگر تغیر نہ آ سکا، بدلاؤ نہ آ سکا تو کہیں بھی چلے جائیے گا۔ انہوں نے زمین پہ پاؤں زمین کو بدل دیا۔ ایک اور جملہ میں نے کہا تھا، اگر وہ ضمیر میں آ جائے تو ضمیر بدل دیتے۔ میں چاہ رہا تھا شاید آپ وہاں تک پہنچ جاتے، مجھے وضاحت نہ کرنی پڑتی۔
اگر وہ زمین پہ قدم رکھے تو زمین کو بدل دے، زمین میں آ جائے تو زمین کو بدل دے۔ اما ایک شب حسین کے بارے میں حر نے سوچا، اللہ بھئی آپ بھی مجلس میں ہیں میرا عزیزو، ایک شب جا کے پڑھیے، میں کہاں تک بیان کروں، یہ عظمت ہے۔ اور اہل بیت علیہ السلام کا خدا کے شکر ہے کہ بہت مطالعہ، 2011 سے میں اشرے پڑھ رہا ہوں، توجہ رکھیے میرا عزیزو۔ ایک شب حر نے اپنے خیمے میں بیٹھ کے امام کے بارے میں سوچا، کیا حق ادھر ہے، خیر عمل ادھر ہے، وہاں پیاز ضرور ہے لیکن حقیقی دین ادھر ہے، قرآن ادھر ہے، زمین پہ آئے خاک شفا بنا دیا، حر کے ضمیر میں آئے علیہ السلام بنا دیا۔ صلوات پڑھے محمد مرد آباد مرد آباد، سلامت رہے سلامت رہے۔ بچے کی طول عمر کے لیے، صحت یابی کے لیے باواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ یہ تغیر کی جنگ ہے، مجلس سیاست نہیں سکھاتی میرے عزیزو۔ حضور آپ جو ہے وہ الحمدللہ بخوبی شاعری کرتے ہیں، اور میرے بھائی نے بھی بہت اچھا کلام پڑھا، باقی بھائی کیا ہمارے تو چچا ہیں، اور دیگر بھی افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ کہیں بھی سیاست چلیے ہو سکتا ہو کامیاب ہو جائے، لیکن اگر اس فرش عزا پہ سیاست چلیں گے تو نہ یہاں کامیاب ہو پائیں گے، با وفا ہوتے ہوئے بھی بے وفا بن جاؤ گے، با وفا ہوتے ہوئے بھی بے وفا بن جاؤ گے، تم نے سوچا بھی نہ ہوگا کیا سے کیا بن جاؤ گے، تم نے سوچا بھی نہ ہوگا کیا سے کیا بن جاؤ گے، مت دکھاؤ فرش مجلس پر سیاست کے ہنر، تم نے سوچا بھی نہ ہوگا کیا سے کیا ہو جاؤ گے یا بن جاؤ گے، مت دکھاؤ فرش مجلس پر سیاست کے ہنر، ورنہ تم ہر بنتے بنتے ہرملا بن جاؤ۔ سوار پڑے محمد سلامت رہے محبت حضور، مجھے یہ علم نہیں تھا کہ الحمدللہ شاعری بھی اتنی اچھی سنی جاتی ہے۔ اچھا میں الحمدللہ سیدہ نے نوکری دی، میرا وجود ہی کیا ہے، حضور میں نظامت بھی کر لیتا ہوں، تو مجھے اگر پتہ ہوتا کہ میں پڑھتا نہیں ہوں، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے 1 گھنٹہ دیا ہے تو زیادہ سے زیادہ میں سیرت آل محمد آپ تک پہنچاؤں، اور میں دوران مجلس پڑھتا نہیں ہوں، لیکن یہ 4 جو ہے مصرے آ گئے تھے جو موضوع کے تحت ہی تھے، اس لیے کیونکہ آج ہمارا کیا قانون ہو گیا ہے، کیا نظام بن گیا، سرکار توجہ چاہوں گا، کیا قانون بن گیا ہمارا، کیا بلند بھائی چچا ہے آپ ہمارے، بھائی تو لفظ ہی نہیں آپ کے لیے، الحمدللہ سب بزرگ ہی بیٹھے ہیں۔ آج ہم بحث و مباحث میں آ گئے، یہ تغیر کی جگہ تھی، یہ تبدیلی کی جگہ، بدلاؤ کی جگہ، کیسے بحث و مباحث میں آ گئے، اما انہوں نے اگر انہیں بلایا تھا تو ہم ان سے اچھا بلائیں گے۔ اب تک پہنچ گئی، آپ سلامت رہیں۔ لفظ عزا میں اچھا کب سے آ گیا؟ ارے اللہ، یہ جملہ پہنچنا چاہیے تھا میرا جیو، اچھا کہاں سے؟ اما عزا اچھا نہیں کرنی ہے، عزا خلوص سے کرنی ہے، عزا میں خلوص دکھانا ہے، اچھے سے کیا مطلب ہے؟ اور کیا اچھا آ گیا میرا عزیزو، اگر جو ہے ان کے یہاں مولانا یہ آئے تھے تو ہم انہیں بلائیں گے۔ اچھا یہ میرے لیے تھا، چلے میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں کچھ۔ ولن چچا کی مجلس تھی اور انہوں نے جو ہے وہ خلوص سے
30 रुपए वाला शीर माल बांटा खुलूस से। मेरे जुमले महसूस कीजिएगा, मेरे तो बहुत मेहनत करके मैं यहाँ तक आता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, चारों तरफ की बातें मेरे जहन में बहुत है, मैं कहीं से भी आपको पढ़ सकता हूँ 1 घंटे, खुदा का शुक्र है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं मिंबर पे आया हूँ तो आपको हक इसका पहुंचाऊं। तवज्जो रखिएगा, खुलूस से वल्लन भाई चचा ने हमारे मजलिस की, और अब तवज्जो, मेरे मिसाल दे रहा हूं, तवज्जो, बच्चों तक पहुंचाना जरूरी है इसलिए क्योंकि आज हम में अज़ा कम है, और नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार से कि वो चीज़ यहाँ ना हो, दिखावा ज़्यादा है। हमने अज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में खुलूस कम रखा है, दिखावा ज़्यादा, जबकि इसका कोई महसल नहीं है मेरे अज़ीज़ों। सुन लीजिएगा, चचा ने हमारी मजलिस की, जब मजलिस की तो उन्होंने 30 रुपए वाला शीर माल तबर्रुक में खुलूस से बांटा। मौलाना अली नवाज साहब भी मजलिस में गए हुए थे। अच्छा, कल इनकी थी, आज हमारी, कल मजलिस उनकी तरफ से हुई, अगले दिन हमारी तरफ से थी। हमारे चचा ने खुलूस से 30 रुपए वाला शीर माल बांटा, हमें भी जोश चढ़ा, कहा आपने 30 वाला बांटा है, हम 70 वाला बांटेंगे। अल्लाह अकबर, पहुंचना चाहिए मेरे, है हम 70 वाला। अब उसके बाद अगले दिन जब हमने मजलिस की और हम जैसे ही रोड पे निकले, जाहिर सी बात है हुजूर हमें मिल गए। मिलने के बाद फौरन, हुजूर रात की मजलिस में आप थे, तबर्रुक ठीक ठाक मिला था। हाँ सरकार, क्या कहने, अच्छा शीर माल आपने खाया था? कहा मौलाना साहब बिल्कुल खाया था। क्या ड्राई फ्रूट वगैरह सब ठीक ठाक लगे थे? हाँ हुजूर। क्या, अच्छा वो जो चचा के बटा था वो ज्यादा अच्छा था, जो हमने बांटा वो ज्यादा अच्छा? मेरी बात ही आप तक नहीं पहुंची है मेरा जी, अब कुछ पहुंचा रहा हूं मेरा जी, तो इस मजलिस का हक है। ये बताइए कि वो जो बटा था वो ज्यादा अच्छा था या जो रात हमने बांटा? अच्छा, माशरे में ऐसे आपको बहुत मिलेंगे जो मुंह देखी तारीफ करे। अरे मैंने जुमला पढ़ा है मेरा जी, माशरे में बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे जो मुंह देखी तारीफ करे, मुंह देखी, सामने कुछ पीछे कुछ। और जुमला पढ़ दूं, अली वाला कुछ भी हो सकता है, मुनाफिक नहीं हो सकता। आप तक बात नहीं पहुंची मेरा अजीजों, ने पूरी तारीफ पढ़ी है। अली वाला कुछ भी हो, मुनाफिक, मुनाफिक की अलामत क्या है? गुनाह कबीरा, आयतुल्लाह दस्तगैब शिराजी उसमें लिखते हैं कि रोज़े महशर एक गिरोह बुलाया जाएगा, आएगा, और आलम ये होगा कि उसके 2 मुंह होंगे और दोनों मुंह से आग निकल रही होगी, और आग इतनी ज्यादा भड़क रही होगी कि पूरे अहले महशर उस आग से परेशान होंगे। तो सब अल्लाह से पूछेंगे, हे परवरदिगार, ये कौन सा गिरोह आया है कि जिसके मुंह से इस तरीके से आग निकल रही है? तो परवरदिगार आलम कहेगा कि ये वो अफराद हैं कि जिन्होंने दुनिया में अपने मुंह से आग लगाई थी। सलामत रहे मेरा जी, सलामत रहे। ये वो अफराद है। अच्छा, 2 मुंह क्यों है? ये बुजुर्ग के लिए जुमला है, इसे कहते हैं 2 मुआ सांप। 2 मुआ सांप। सलामत रह रहे, बच्चों तक बात पहुंचे तो इससे बड़ी बात क्या है? 2 मुंह बिल्कुल ऐसे ही होंगे जैसे 2 मुआ सांप के होते हैं। ये दुनिया में इसी मुंह से अच्छा, तो दुनिया में तो एक था ना, यहां 2 क्यों हो गए? तो आवाज कुदरत आएगी, आवाज इलाही आएगी कि इसके दुनिया में भी 2 मुंह थे, लेकिन एक दिखता था, अल्लाह, एक छुपा रहता था। क्या मतलब? कहा कि तुम्हारे सामने कुछ, तुम्हारे पीछे, तो जो तुम्हारे सामने वाला था वो तो दिख गया, और जो पीछे वाला था वो नहीं दिख पाया। कि वो यहां दिखेगा, कि दुनिया में भी आग लगाता था। अब तक बात नहीं पहुंची मेरे, यहां भी इसके मुंह से आग निकल रही है, अभी नहीं समझे मेरा। जो जैसा करके जाएगा वैसा ही वहां पाएगा।
सलात पढ़े मोहम्मद वाले। अच्छा लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। तो जुमला मैंने पढ़ा है मेरा जी। तो अली वाले की कभी ये अलामत और ये पहचान नहीं होगी। अली वाला कुछ भी हो सकता है, लेकिन अली वाला मुनाफिक नहीं हो सकता। तवज्जो रखिएगा मेरा अजीज़, बस बात को मुकम्मल कर देता हूँ आज की हद तक। और ये तमीज़ मेरा अजीज़ो इसीलिए बयान की है ताकि कल की बात आपके जहन में और इंशाअल्लाह आने वाली तकरीरों में बात जो है वो अच्छी तरीके से महफूज हो जाए। कल इंशाअल्लाह ये भी थोड़ा दुरुस्त हो जाए। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाह सल्लल्लाहु मेरी आवाज पहुंच रही है ना आप तक? पर रहने दीजिए, काफी, छोड़ दीजिए। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद तो अज़ा दिखावा नहीं चाहती है, अज़ा खुलूस चाहती है। बात है मेरे जहन में, पहुंच रही है इंशाल्लाह, बात आप तक पहुंच रही है, आवाज पहुंच जाएगी। सरकार ठीक था? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अरे कल, अरे उनका क्या था हुजूर, और आपका शीरमाल क्या कहने। हाँ उनका तो सादा था, आपका तो कीमती शीरमाल उनसे बहुत अच्छा था। और जो मेरा अजीज़ो यहाँ तारीफ सुनी, फिर थोड़ा आगे बढ़ गए, मजहर भाई से मुलाकात हो गई, हमें तबर्रुक मिला था। अरे हुजूर क्या कहने, बहुत अच्छा। अच्छा चचा का कैसा था? ना उनका तो सादा था। नहीं, जुमला आप तक पहुंचा ही नहीं है मेरा अजीज़ो। ये हर एक बंदे से रुक रुक के पूछना ये बताता है कि तुम्हारी मजलिस सैयदा के लिए नहीं थी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस वक्त में दीजिए, क्योंकि अब जो है वो वक्त भी मेरे रात से ज्यादा ही हो जाएगा, 1 घंटे से तो ज़्यादा ही हो जाएगा। तो अभी उसको रहने दीजिए, बस कुछ दिन की बात है, मेरी सुन लीजिए, इंशाल्लाह कल दुरुस्त कर लीजिएगा। हर एक फर्द से रुक रुक के पूछना इस बात की दलील है कि हमारी मजलिस सैयदा के लिए नहीं थी, हमारी मजलिस अवाम को राजी करने के लिए थी। जुमला पढ़ूं, ऐसी मजलिस से लोग तो राजी हो सकते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ऐसी मजलिस से अवाम तो राजी हो सकती है, लेकिन इमाम ऐसी मजलिस से राजी। मौला आपकी दौलत नहीं देखते, अगर दौलत देखना मकसूद होता तो मेरे अजीजों कभी भी एक प्याली चाय के लिए सैयदा जाकिर के ख्वाब में आके ना कहती कि तबर्रुक में मेरा हाथ लगा है। दौलत नहीं चाहिए, खुलूस कितना बड़ा। बस ये मजलिस हमें खुलूस सिखाती है। खुलूस नहीं है तो मेरा अजीजों आप लाख अपने आप को कितना बड़ा मौलाई कहिए, मौलाई होने वाले नहीं है। इन मजलिसी का उन्वान हमने इसलिए तमीद मेरा अजीजों मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मुकम्मल हो, लेकिन ये फ़ज़ाइल आले मोहम्मद है, हमारी बिसाती क्या है, हमारी औकाती क्या है। इन मजलिसों का चचा जो हमने मौजू रखा है वो है अली और कुरान। इन मजलिसों में इंशाल्लाह जितनी भी गुफ्तगू होगी वो इसी हवाले से होगी, क्योंकि आज सबसे पहला सवाल अगर हमारे जवानों से किया जाता है तो यही कि कुरान में कहाँ है। और इन मजलिसों को मैं फिर अपने जवानों से कहूँगा कि आप लोग बिलखुसूस सुनिएगा, क्योंकि सवाल आपसे होता है। ये बताइए कुरान में कहाँ है। अगर मजलिस इंशाल्लाह आप ले जाएंगे तो फिर आप बताएंगे कि कुरान में कहाँ कहाँ नहीं है। पूरा कुरान जो है वो कसीदा है। बस इंशाल्लाह देखिए आज की बात जहन में रखिएगा, मैं कल यहीं से इंशाल्लाह बात का आगाज़ करूँगा ताकि आपका जहन जो है मेरे से मुत्तसिल रहे और बात आप तक पहुँचती रहे। अज़ा में खुलूस चाहिए, मोहब्बत अली में खुलूस चाहिए। खुलूस नहीं होगा, लाख अपने आप को अली वाला कहते रहिए, लाख आप अपने आप को मौलाई कहते रहिए। ऐसे मौलाई ना मौला को कल चाहिए थे, ना आज चाहिए, ना आने वाले वक्त में चाहिए।
ویسے مولا چاہیے کہ اگر چراغ بجھا دیا بھی جائے جہاں ہے وہ. عزیزو ابھی ہمارے چچا سلام پڑھ رہے تھے, اس بچی کا تذکرہ کر رہے تھے کہ جس نے اپنے بابا کو ہر قدم پہ یاد کیا. عزیزو بس 2 فکر مصائب کے جو محصل مجلس ہے بس سن لیجئے گا. علماء نے لکھا ہے کہ کربلا میں سب سے کم ظلم اور سب سے کم مصیبت ان پہ آئی جو سب سے پہلے جا کے شہید ہو گئے. جو جتنا زیادہ دیر سے شہید ہوا اتنی مصیبتیں اس پہ زیادہ آئی. اس کے بعد والا جملہ علماء لکھتے سب سے زیادہ اگر مصیبتیں کسی پہ آئی تو شام غریبہ کے بعد آئی. مصائب سن کے نہ رویا کیجئے, تصور شرط ہے, تصور کیا کیجئے. میں مصائب سنانے کا نام, اسی لیے فضائل سنا کیجئے, مصائب سننے کا نام نہیں. سب سے زیادہ اگر مصیبت کسی پہ آئی تو وہ شام غریبہ کے بعد آئی. اور اس کے بعد والا جملہ علماء نے لکھا اگر دل ہے تو محسوس کیجئے گا اس سے زیادہ بھی اگر کسی پہ مصیبت آئی تو حسین کی 4 برس کی بچی 4 برس کی بچی کہ جس پہ سب سے زیادہ مصیبت آئی. میں 2 فکریں پڑھوں گا میرا دل, سن لیجئے گا. روایت کہتی ہے کہ جب 11 محرم کے بعد اسیر کیا جانے لگا بے کجاوا اونٹ آئے. روایت کہتی ہے کہ شمر آگے بڑھا اور چاہتا ہے کہ ہر بی بی کو سوار کرے. مطلب جناب زینب نے کہا خبردار کسی کو ہاتھ نہ لگانا, میں سوار کروں گی. روایت کہتی ہے ایک ایک بی بی کو جناب زینب نے سوار کرایا. جناب سکینہ کو جناب زینب نے لیا, اپنی گود میں لے کے بیٹھ گئی. شمر آگے بڑھا, ایک سواری پہ 2 سوار نہ ہو پائیں گے, ایک سواری پہ صرف ایک ہی سوار ہوگا. روایت کہتی ہے جناب زینب نے کہا اے شمر ارے یہ بچی بہت چھوٹی ہے. روایت کا جملہ ہے کہ بغیر محمل کے کبھی اونٹ پہ نہیں بغیر محمل کے یہ بچی کبھی تنہا اونٹ پہ نہیں بیٹھی. ارے یہ بے کجاوا اونٹ. عزیز تو جملہ ہے, اس نے کہا کہ میں ایسا انتظام کروں گا کہ یہ بچی اونٹ سے گرنے نہ پائے گی. عزیزو آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے, تصور کیجئے گا جناب سکینہ کو لیا, بے کجاوا اونٹ پہ بٹھایا, ایک رسی کا ٹکڑا لیا, جناب سکینہ کے پیر میں باندھا, اونٹ کا طواف کیا, دوسرے پیر میں باندھا. عزیزو جب اونٹ چلا تو ایک ہی آواز آتی تھی اے چچا عباس, اے چچا. اجرکم اللہ. جب مصائب نہیں پڑھ پاؤں گا میرے عزیزوں, اجرکم اللہ, خدا آپ کی آوازوں پہ رحمتوں کا نزول. اونٹ چلا عزیزوں, رسی بار بار اونٹ کے جسم سے پس ہو رہی تھی. روایت کہتی ایک مقام آیا کہ بچی اونٹ سے زمین پہ گری. ادھر بچی اونٹ سے زمین پہ گری, ادھر جس ظالم کے ہاتھ میں امام حسین علیہ السلام کا سر جس نیزے پہ تھا وہ نیزہ تھا, ادھر بچی گری. ایک مرتبہ نیزہ زمین میں پیوست ہو گیا. پر اس منظر کو شمر نے دیکھا, بہت کوشش کرنے کے بعد نیزہ نہ نکلا. عزیز اس نے امام سے نہیں پوچھا بلکہ ایک تازیانہ لیا, سید سجاد کے قریب آیا. اے سجاد یہ بتاؤ کہ تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا. ایک مرتبہ بابا کے سر کو دیکھا, اے بابا آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے. عزیزو سر سے آواز ہے سجاد ارے سینے پہ سونے والی اونٹ کی بلندی سے گر گئی. اے میرا لال سجاد, میری بیٹی سکینہ اونٹ کی بلندی. عزیزو اس جملے کا سننا تھا, زینب نے اپنے آپ کو اونٹ کی بلندی سے گرایا. ایک مرتبہ پیچھے کی جانب چلی, عجیب منظر دیکھا, سکینہ ہے ارے کسی بی بی کی آغوش میں سو رہی ہے. جب دیکھا کہ بچی سو رہی ہے زینب کا دل بھر آیا. اے بی بی تیرا شکریہ, ارے بعد شام غریبہ ارے اس بچی کو جو بھی ملا یا تو تماچے مارے یا بچی کے رخسار چھینے. جو روایت کہتی ہے جیسے ہی شکریہ کا لفظ نکلا بی بی نے اپنے چہرے سے نقاب کو اے زینب ارے کیا اپنوں کا بھی شکریہ. اماں کو دیکھا ارے تاب نہ
اللہ سے اے اماں، ارے عالم غربت میں ہمارا فراق لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام الكلمين ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون لهبك زهراء وأبيها وبالها وبنيها وسر المستضعف فيها بار لا تجھے واسطہ چاردہ معصومین کا خطرز میں جہاں جہاں شیعہ در قرار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ تجھے واسطہ چاردہ معصومین کا اس مجلس کو برپا کرنے میں اور بالخصوص انجمن فاتح فرات کے تمام ممبران تمام اراکین پروردگار ان کے رزق میں خیر و برکت عنایت فرما. اور تجھے واسطہ چاردہ معصومین کا واسطہ شہدائے کربلا کا خطہ ارض میں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ہے اور ان کے اوپر جہاں سے بھی جو ظالم حملہ کر رہا ہے یا ان کو نقصان پہنچا رہا ہے، چاہے وہ مالی ہو چاہے وہ جانی نقصان ہو، پروردگار ان تمام ظالمین کو نیست و نابود فرما. پروردگار تجھے واسطہ چاردہ معصومین کا ہم سب کو زیادہ سے زیادہ سیرت معصومین پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ تجھے واسطہ چاردہ معصومین کا ہماری مجلسوں کی رونق کی سزا کی رونق بعد ذکر شہدائے کربلا اگر کسی سے ہے تو ان عزاداروں سے، ان بزرگوں سے پروردگار تمام عزاداران امام حسین علیہ السلام کو صحت و سلامتی عنایت فرما. یہ واسطہ چاردہ معصومین کا ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ چاردہ معصومین کا دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، منتقی میں خون امام حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم حامد حسین، امجد حسین، مرتضی حسین، امجد حسین، محمد رضا، حامد حسین، زواری بیگم، محمد حسین، ان جملہ مرحومین کے ارواح کو اصال ثواب فرمائے.